ہماری گفتگو کا عنوان شریعت کے اتباع ہی میں کامیابی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کیا ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، ہر انسان اپنی زندگی کے مراحل اور معاملات طے کرنے کے لیے مختلف لوگوں اور مختلف شخصیتوں کا اتباع کرتا ہے۔ کسی کا حکم مانتا ہے، کسی کا مشورہ قبول کرتا ہے اور کسی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ جس کا جو عقیدہ اور مذہب ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ اپنا رہنما چنتا ہے، اپنا رہنما منتخب کرتا ہے اور اسی کا اتباع کرتا ہے، اسی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا قانون اور قابل اتباع طریقہ اسلامی شریعت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع پر مبنی ہے۔ اسلامی شریعت کا اتباع ہی در حقیقت ہدایت کا معیار ہے اور کامیاب زندگی کی پہچان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو الامر کے اتباع کو واجب قرار دیا ہے، اور اختلاف و نزاع کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے بھائیوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس دین پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے ضابطوں، اس کے قوانین اور اس کے رول پر عمل کریں، اس کے قوانین پر عمل کریں، اس کے ضابطوں پر عمل کریں، اور اپنے سارے معاملات خواہ ذاتی ہوں یا خاندانی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، اقتصادی ہو، عوامی ہو، سیاسی ہو یا معاشرے کے ہوں، اسی کی رہنمائی میں انجام دیں۔ اپنی پوری زندگی کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی رہنمائی میں کریں۔ اسلامی شریعت کا اتباع ہی مسلمانوں کی وحدت و اجتماعیت کی بنیاد ہے۔ اگر لوگ اسلامی شریعت کا اتباع چھوڑ کر دوسری چیزوں کا اتباع کریں گے تو وہ ٹکڑوں اور خانوں اور گروہوں میں بٹ جائیں گے، صراط مستقیم سے دور ہو جائیں گے اور اللہ کی مدد اور رحمت سے محروم ہو کر ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ ارشاد ربانی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں عطا کی ہے، شاید کہ تم کجربی سے بچ جاؤ۔ میرے بھائیوں، شریعت کے احکام و قوانین کو اگر انسان چھوڑے گا تو وہ یا تو غیر اللہ کے قاعدے اور قوانین پر چلے گا، یا اکثریت دیکھ کر اپنا راستہ طے کرے گا، یا سماج کے رسم و رواج کو اپنائے گا، یا شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، یا اپنی خواہشات کا غلام بن کر رہ جائے گا۔ ان تمام صورتوں میں راہ حق سے دور ہوگا اور گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج بہت سے مسلمان یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، بلکہ بہت سے مسلمان ملک یہود و نصارہ کے دستور اور طرز حکومت پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا اتباع کرنے سے مسلمانوں کو روکا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین
فرمایا اے ایمان والو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، یعنی پھر تمہیں کفر میں داخل کر دیں گے۔ کوئی گروہ اور قوم جب اقلیت میں ہوتی ہے تو وہ اکثریت کے اثرات قبول کرتی ہے اور اکثریت کے عقائد و خیالات، اعمال، رواج، طور طریقے اپنا لیتی ہے۔ یہ دوسری اقلیتوں کے لیے تو ممکن ہے کہ فائدہ مند ہو بظاہر، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ شدید گمراہی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو اور اپنی امت کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تم محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ میرے بھائیو، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، دائمی دشمن ہے۔ وہ انسان کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے ہر لمحہ جتن کرتا رہتا ہے، ہر کوشش کرتا ہے، ہر آن کوشش کرتا ہے۔ یوں تو لوگ شیطان سے نفرت کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، مگر شعوری یا غیر شعوری طور پر، انجانے یا جانے کے طور پر شیطان کے حکموں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو کر برائیوں اور بے حیائیوں کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ یہی تو شیطان کی اتباع ہے، یہی تو شیطان کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی چالوں سے مومن کو متنبہ کیا ہے، اس کو آگاہ کیا ہے، تنبیہ کی ہے، اور اس کا اتباع کرنے سے سختی سے روکا ہے۔ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ فرمایا اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بد کی طرف دھکیل دے گا، اسے گمراہی کے گڈھے میں ڈال دے گا، اسے ناکامی اور نامرادی کی گفا میں دھکیل دے گا، اسے گمراہی کی کھائی میں دھکیل دے گا۔ شریعت کے احکام اور ضابطوں کو نظر انداز کرنے کی سب سے بڑی وجہ انسان کی اپنی نفسانی خواہشات ہیں، جو ہمیشہ انسان کو گناہ پر اکساتی رہتی ہے۔ انسان اگر اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دے تو وہ ان کا غلام بن جاتا ہے۔ زبان سے اگرچہ اچھی باتیں کرے مگر اس کا دل تاریک، اس کی نگاہ پست، عمل مخدوش اور شخصیت داغدار ہو جاتی ہے، اس کا نیچر، اس کی فطرت داغدار ہو جاتی ہے، سیاہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں بلعام بن باعورہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بلعام بن باعورہ بڑا عالم، بڑا زاہد اور عبادت گزار اور متقی شخص تھا۔ جو دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے تھے، مگر ہوا یہ کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کا شکار ہو گیا، عورت کے چکر میں پھنس گیا، شیطان نے اسے اچک لیا اور اللہ کی آیات کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم، اس کی عبادت، سب کچھ اس کو چھین کر اس کو مسخ کر دیا۔ وہ کتوں کی طرح ہانپتا پھرتا تھا اور اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں نمونہ عبرت بن کر رہ گیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں ارشاد ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر اس کی پابندی سے نکل بھاگا، وہ اس کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے عنایتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات، اپنی نفسانی خواہشات ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے ہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ قصہ بیان کر کے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ لوگ خواہشات نفس کی پیروی چھوڑ دیں،
خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں اور شریعت پر گامزن رہیں، شریعت پر عمل کریں جس امت کو خیر امت کا عطا کیا گیا ہے۔ خواہشات نفس اس سے بری امت میں تبدیل کر دے گا۔ جس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے، جس امت کو خیر امت کا لقب عطا کیا گیا ہے، خواہشات نفس اسے بری امت میں تبدیل کر دے گی۔ میرے بھائیوں، دوسری قوموں کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو اس سے پہلے وہ خواہشات نفس میں مبتلا ہو جاتی ہے، راہ حق اور احکام الہی سے دور ہو جاتی ہے، عیش و عشرت، فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حق پرستی انسان کو بلندی عطا کرتی ہے اور نفس پرستی انسان کو پستی اور گہری اور اندھیری کھائی میں دھکیل دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور ان کے ذریعے ان کی امتوں کو راہ حق پر سختی سے کاربند رہنے اور خواہشات نفس کے اتباع سے گریز کرنے کی تلقین کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے: اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش نفس کی پیروی نہ کریں کہ وہ آپ کو حق کے راستے سے بھٹکا دے گا۔ میرے بھائیوں، اسلامی شریعت کی پابندی کرنا اور خواہشات نفس سے چھٹکارا پانا اس وقت بہت مشکل معلوم ہوتا ہے جب ہمارے مفادات پر چوٹ لگتی ہے، جب ہمیں نقصان پہنچتا ہے، جب ہمیں اپنی کوئی قریبی چیز چھوڑنی پڑتی ہے، جب ہمیں اپنی پسندیدہ چیز سے منہ موڑنا پڑتا ہے، کوئی آمدنی ماری جاتی ہے، کوئی عہدہ اور کوئی مرتبہ چھوٹ جاتا ہے، عزت و شہرت کا کوئی موقع ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسی چیزیں ناجائز و حرام چیزوں سے جڑی ہوئی ہوں تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دے اور ان کو پیچھے ڈال دے اور خواہشات نفس کو قربان کر دے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر اطاعت جھکا دے۔ ایسے لوگوں کو قیامت میں اللہ تعالیٰ بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور اپنے حبیب کی اطاعت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔